السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیمی دنیا۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے اردو پڑھانا کس طرح سیکھیں، اور میرا ویڈیو کا پارٹ نمبر 134 ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پڑھانے والا ہوں اردو کی تیسری کتاب، اور میرا چیپٹر ہے اللہ ایک ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ایک ہے۔ سچا آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کی بات ہمیشہ صحیح ہوتی ہے۔ جو کچھ وہ کہے مان لینا چاہیے۔ پس جب کئی سچے آدمی ایک ہی بات کہیں تو وہ بالکل درست اور ٹھیک ہوتی ہے، اس میں ذرا بھی غلطی نہیں ہوتی۔ اب ذرا غور کرو کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، کروڑوں ہی سچے آدمی گزر گئے ہیں جو کہتے رہے کہ خدائے تعالیٰ ایک ہے، دو نہیں۔ تو اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ یہ بات درست ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں۔ جو لوگ ان سچے آدمیوں کے خلاف کہتے ہیں، یہاں پہ ان نے بولنا، ان سچے آدمیوں کے خلاف کہتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، ان کی بات ماننے کے قابل نہیں۔ اگر معاذ اللہ یہ مان لیا جائے کہ خدا ایک نہیں، دو چار ہیں، تو ممکن نہیں کہ ہمیشہ ان کی ایک ہی رائے رہے، کبھی اختلاف واقع نہ ہو، بلکہ ضرور کبھی نہ کبھی ان میں مخالفت ہوگی۔ ایک کام کو ایک تو کسی طرح کرنا چاہے گا اور دوسرا اس کے خلاف، اور اس اختلاف رائے کی وجہ سے دنیا کے کاموں میں بے انتظامی، جھگڑا اور فساد پیدا ہونا ضروری ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے دنیا قائم ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہمیشہ سے دنیا کا انتظام ایک ہی قاعدے اور ترتیب پر نہایت عمدگی کے ساتھ چل رہا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ایک ہی حاکم کے حکم سے ہو رہا ہے، دوسرے کا اس میں کچھ بھی دخل نہیں۔ ادھر ہم الٹا لیتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ اور دنیا کے سارے عقل مندوں کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ بادشاہ ایک ہی ملک پر حکومت نہیں کر سکتے، اور ہمیشہ دوگلی سے بے انتظامی پیدا ہوا کرتی ہے، جیسا کہ نیچے کی حکایت سے بھی ظاہر ہے۔ حکایت: ایک بادشاہ بیمار ہو گیا، دو طبیب اس کا علاج کرنے لگے۔ اگرچہ دونوں بڑے تجربہ کار اور علم طب کے پورے ماہر تھے، مگر مرض کی تشخیص میں ان کا اتفاق رائے نہ ہوا۔ ایک کچھ کہتا، دوسرا کچھ۔ جو علاج ایک کرتا، دوسرا اس کے خلاف اور ہی بتاتا۔ آخر کار ان کی نا اتفاقی سے بادشاہ زیادہ بیمار ہو گیا اور اس کی جان کے لالے پڑ گئے۔ بادشاہ کا وزیر بڑا عقل مند تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ طبیبوں کے اختلاف رائے کے سبب بادشاہ کی جان جاتی ہے، تو اس نے ان میں سے ایک کو کسی کام پر باہر بھیج دیا اور دوسرے کو علاج پر مقرر کیا۔ ابھی تھوڑے دن بھی گزرنے نہ پائے تھے کہ بادشاہ کی طبیعت سنبھل گئی، اور اوپر کر لیتے ہیں، اور تندرست ہو گیا۔ اب وزیر نے بادشاہ کی خدمت میں بیماری کے بڑھ جانے اور طبیبوں میں سے ایک کو نکال دینے کی وجہ بیان کی۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہیں یہ بات کیوں کر سوجھی کہ اگر ایک ہی علاج کرے تو بہتری کی امید ہے؟ وزیر نے کہا، خدائے تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا
آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے سوائے اور خدا بھی ہوتے تو دونوں کا انتظام بگڑ جاتا۔ پس میں نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ اگر دو طبیب آپ کا علاج کریں گے تو آپ شفا نہیں پائیں گے، اسی لیے ایک کو باہر بھیج دیا اور دوسرے سے علاج کرایا، سو خدا کا شکر ہے کہ آپ تندرست ہو گئے۔ اور ادھر کر لیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ دنیا کی اس بڑی بھاری سلطنت پر ایک ہی بادشاہ حکمراں ہے، جس کے سامنے دنیاوی بادشاہ ایسے ہی عاجز اور محتاج ہیں جیسے ان کا ادنیٰ غلام ان کے آگے، اور وہی ایک بادشاہوں کا بادشاہ ہمارا مالک و خالق اور ہمارا معبود ہے۔ تو میرا چیپٹر آج کے لیے میرا یہی تک رہے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کو ضرور دبا دیں، اور اپنے یوٹیوب چینل کو ڈونیشن ضرور دیا کریں 100 ہر مہینے، جو کہ فون پے، گوگل پے، میرا اکاؤنٹ نمبر سارا چیز اسکرین پہ شو کرتا ہوگا یا پھر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔